کثرت سے کیا کرو۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، پھر تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ جو مجھے پتا ہے، جس چیز کا مجھے استحضار ہے، تو ایسا بندے کو استحضار ہو جاتا ہے، پھر نیک عمل کرنے آسان ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بچنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا۔ آج جو ہم بچ نہیں سکتے اور نفس اور شیطان نے ہمیں دبا کے رکھا ہوا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے انجام سے غافل اور بے خبر ہو چکے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا میں آپ کو اپنا حال ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرمانے لگے کشتی میں چند مسافر سفر کر رہے ہوں اور اچانک یہ کشتی گرداب میں پھنس جائے، رات کا وقت ہو، اوپر سے بادل اور بارش شروع ہو جائے اور کشتی گرداب میں گھومنا شروع ہو جائے، اور جب ہوا کی لہریں تیز ہو جائیں تو پھر یہ بے رحم لہریں یہ کشتی کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ کشتی تختے تختے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سارے کے سارے مسافر ڈوب جاتے ہیں، صرف ایک مسافر ایک تختے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب تختہ گرداب میں گھوم رہا ہے، اوپر سے بارش ہو رہی ہے، اندھیری رات ہے، دریا کے درمیان میں یہ بندہ جو تختے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی جو کیفیت ہوگی وہی کیفیت ہر وقت میری رہتی ہے۔ یعنی جیسے یہ بندہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، ایسے ہی میں ہر وقت اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضرت جو کیفیت آپ کی ہے وہ کیفیت دوسرے لوگوں کی کیوں نہیں ہوتی؟ باقی لوگ غافل کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ دل کی سختی کی نشانی کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دل کی سختی کی 4 نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی الناس یعصون ولا یتوبون، لوگ گناہ کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے، اس بات کی دلیل ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ باپ ناراض ہو جائے بیٹے کو چین نہیں آتا جب تک کہ باپ کو راضی نہ کر لے، استاد ناراض ہو جائے شاگرد کی نیند اڑ جاتی ہے جب تک کہ استاد کو راضی نہ کر لے، خاوند ناراض ہو جائے بیوی پریشان ہو جاتی ہے جب تک کہ خاوند کو راضی نہ کر لے۔ اگر ناراض خاوند کی وجہ سے بیوی پریشان ہے، ناراض باپ کے خوف سے بیٹا پریشان ہے، اور ناراض استاد کے ادب اور احترام میں شاگرد پریشان ہے، تو جب رب ذوالجلال ناراض ہو جاتا ہے پھر بندے کو سکون اور چین کیسے میسر ہوتا ہے؟ اگر رب ذوالجلال ناراض ہے بندے کو احساس نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ الناس یعصون ولا یتوبون، لوگ گناہ کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے، اس بات کی دلیل ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ الناس یعلمون ولا یعملون، لوگ علم رکھتے ہیں عمل نہیں کرتے، اس بات کی دلیل ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ ایک بندے کو مسئلے کا علم نہیں ہے لہذا وہ تو عمل میں سستی کرتا ہے، ایک بندے کو کسی حرام کام کے گناہ کی وبال کا پتہ ہی نہیں ہے تو لہذا وہ تو گناہ کرے گا، لیکن جس بندے کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس گناہ کے کرنے سے رب ذوالجلال کے قہر اور غضب کا خطرہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ بندہ گناہ کرتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگوں کے پاس علم تھوڑا ہوتا تھا لیکن عمل کا جذبہ زیادہ ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا علم ہو جاتا تو جب تک اس کے اوپر عمل نہ کرتے اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا ہوتا تھا، لوگوں میں عمل کا شوق ہوتا تھا، اور آج وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگوں کے پاس معلومات بہت زیادہ ہیں، علم بہت زیادہ ہے، ہم یہ درس قرآن سنتے ہیں، درس حدیث سنتے ہیں، فلاں جلسے میں ہم شریک ہوتے ہیں، فلاں پروگرام میں ہم شریک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کافی ساری معلومات ہو جاتی ہیں لیکن عمل کے جذبے سے ہم محروم ہو چکے ہیں، تو یہ دل کی سختی کی نشانی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ دل کی سختی کی تیسری نشانی الناس یعملون ولا یخلصون، لوگ عمل کرتے ہیں اخلاص نہیں ہوتا،
وہ عمل جس کے ذریعے سے بندے نے رب کو راضی کرنا تھا، بندہ اسی عمل کے ذریعے سے دنیا والوں کی تعریفیں حاصل کرتا ہے، دنیا والوں کی واہ واہ کو حاصل کرتا ہے۔ جو بندہ اس طرح کوشش کرتا ہے تو واقعی یہ اس کے دل کی سختی کی نشانی ہے۔ رات کی تاریکی میں، سخت سردیوں کے موسم میں بندہ نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کے وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت صلاۃ تہجد پڑھ لیتا ہے، اور صبح کے وقت پھر اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے کہ بس جی شکر ہے کچھ نہ کچھ مجھے رات کو اٹھ کے نفل پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ بیچارہ جس نیک عمل کے ذریعے سے اس نے رب کو راضی کرنا تھا، اسی نیک عمل کے ذریعے سے یہ دنیا والوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس کے دل کی سختی کی نشانی ہے۔ الناس یعملون ولا یخلصون، یاد رکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کی 2 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ نیک عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت طریقے کے مطابق ہو۔ کوئی کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کرے، لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت طریقے سے ہٹ کے ہے، رب ذوالجلال کے ہاں اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے عملوں کو ہم تولتے بھی نہیں ہیں، وزن بھی نہیں کرتے۔ یہ عمل بالکل بے فائدہ ہو جاتا ہے اور بے وزن ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سنت کی اتباع میں کوئی معمولی عمل کیوں نہ کرے، رب ذوالجلال کے ہاں وہ عمل بڑا قابل قدر ہوتا ہے۔ تو اعمال کی قبولیت کا بنیادی جو شریطہ ہے وہ ہے عمل سنت کے مطابق ہونا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو۔ درست نیت کے ساتھ بندہ چھوٹا عمل کیوں نہ کرے، رب ذوالجلال قبول کر لیتا ہے، میزان کے ترازو کو چھوٹے عمل سے بھر دیتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان داؤد علیہ السلام سأل ربہ ان یریہ المیزان، اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجئے، یہ کتنا بڑا میزان ہے۔ فأراہ کل کفۃ کما بین المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو میزان کے ترازو کا ہر پلڑا دکھایا۔ دونوں پلڑوں میں سے ایک پلڑا مشرق سے لے کے مغرب تک وسیع تھا۔ فلما رآہ غشی علیہ، جب داؤد علیہ السلام نے وہ پلڑا دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر پڑے، اتنا بڑا پلڑا۔ فلما افاقا، جب ان کو افاقہ ہو گیا، قال، عرض کیا، الہی من ذا الذی یملأ من ذا الذی یقدر ان یملأ کفتہ حسنات، اللہ کون بندہ ہے جو اس بات پہ قادر ہو جو اپنے اس پلڑے کو نیک اعمال سے بھر دے۔ اتنا بڑا پلڑا کون نیک اعمال سے بھر سکتا ہے؟ پروردگار ذوالجلال نے فرمایا، یا داؤد انی اذا رضیت عن عبد ملأته بثمرۃ واحدہ، جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں ایک کھجور کے ساتھ اس پلڑے کو بھر دیتا ہوں۔ اللہ کے ہاں نیک عمل کا کتنا وزن ہوتا ہے، اور یہ وزن تب بنتا ہے جب بندے کی نیت خالص ہو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی ہے صحیح بخاری شریف، بخاری شریف میں جو پہلی حدیث نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اور سب سے آخری باب جو قائم کیا ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب و غریب انداز سے اپنی کتاب کا آغاز اور اختتام فرمایا ہے کہ پہلے نیت کی طرف اشارہ کر لیا کہ نیت درست ہونی چاہیے، اور پھر آخری باب جو لے کے آئے ہیں اس سے یہ بات سمجھا دی کہ نیت جس قدر خالص ہوگی عمل کا اس قدر وزن زیادہ ہوگا، وہ زیادہ بھاری عمل ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار ذوالجلال نے جب زمین کو پیدا فرمایا اس وقت زمین ہل رہی تھی، حرکت کر رہی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا. والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح زمین کے اوپر گاڑ دیا تاکہ یہ زمین حرکت نہ کر سکے. پھر جب یہ پہاڑ گاڑ دیے گئے زمین کی حرکت رک گئی. فرشتوں نے عرض کیا اللہ یہ پہاڑ اتنے طاقتور، اتنی وسیع زمین کو ساکن کر دیا. پروردگار ذوالجلال نے فرمایا کہ ہاں پہاڑ تو بڑے طاقتور ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور چیز نہ بتاؤں؟ عرض کیا اللہ ضرور بتا دیں. پروردگار ذوالجلال نے لوہے کو پیدا فرمایا اور پھر لوہے نے پہاڑوں کو کاٹنا شروع کیا. اللہ لوہا اتنا طاقتور، یہ تو پہاڑوں کو بھی کاٹ لیتا ہے. فرمایا اس سے بھی طاقتور چیز دکھاؤں؟ عرض کیا جی ہاں ضرور دکھا دیں. اللہ رب العزت نے آگ دکھا دی، اور جب آگ کے اندر یہ لوہا ڈال دیا گیا تو یہ لوہا پانی کی طرح بہنا شروع ہو گیا. اللہ یہ آگ اتنی طاقتور، فرمایا اس سے طاقتور چیز دکھاؤں؟ جی ہاں ضرور دکھائیں. اللہ رب العزت نے پانی دکھایا. پانی جو آگ کے اوپر پڑا تو آگ فوراً بجھ گئی، نام و نشانی ختم ہو گیا. اللہ پانی اتنا طاقتور، اس نے تو آگ کو بھی بجھایا. جی ہاں آپ کو میں اس سے بھی طاقتور چیز دکھاؤں؟ جی اللہ ضرور دکھا دیجئے. اب اس وقت پروردگار ذوالجلال نے ہوا کو پیدا فرمایا. ہوا جو پانی کے اوپر آئی تو پانی کو خشک کر دیا، نام و نشانی ختم کر دیا. اللہ ہوا تو بہت طاقتور ہے، اتنا طاقتور، حیران کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو میں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز دکھاؤں؟ جی ہاں ضرور دکھا دیں. پروردگار ذوالجلال نے فرمایا ہوا سے زیادہ طاقتور وہ بندہ ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ زیادہ طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ بڑے کھلے دھلے اور واضح انداز میں ارشاد فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے خالص